پریشان ابراہیم ان کے پیچھے تھے۔ سائم کہاں ہے؟ کیسا کھا جانے والا انداز تھا۔ فائقہ دہل سی گئی۔ کیا ہوا؟ سائم کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ فائقہ تمہیں خدا کا واسطہ ہے بتاؤ دونوں کو کہاں چھپا رکھا ہے؟ سمینا نے ہاتھ جوڑ دیے۔ ساری اکڑ تو بیٹی کے ساتھ رخصتی ہو گئی تھی۔ کن دونوں کو؟ انجان مت بنے، دانیال چلایا۔ وہ دونوں گھر سے بھاگ گئے ہیں، خدا انہیں غارت کرے۔ بددعائیں مت دو۔ فائقہ تڑپ اٹھی۔ ہمیں کیا پتا کس کے ساتھ بھاگی ہے؟ سائم کو تو کئی دن ہوئے ہم اس کے نانا کے گھر بھجوا چکے ہیں۔ مجھے آپ کی بات پر یقین نہیں۔ دانیال دیوانہ وار آگے بڑھا اور ایک ایک کمرہ دیکھنے لگا۔ کسی نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ سمینا بیٹھ کر رونے لگی۔ فائقہ نے ابراہیم کو دیکھا۔ ابا جی کو کال کر کے سائم کا پوچھو۔ ابراہیم کے لہجے میں کئی خدشات بول رہے تھے۔ فائقہ کو غصہ آ گیا۔ آپ بھی حد کرتے ہیں، ان کی بیٹی کی منگنی بغیر کسی ڈسٹربنس کے ہو جائے۔ ہم نے سائم کو دوسرے شہر دھکا دے کر رکھا ہے اور آپ کہتے ہیں جو کہا ہے وہ کرو۔ ابراہیم کے لہجے میں ہلکی سی سختی آئی۔ فائقہ نے ہونٹ چباتے ہوئے موبائل تلاشا اور ان کے پاس آ کر نمبر ملانے لگی۔ دانیال گھر کو خالی پا کر ان کے پاس آ کھڑا ہوا۔ بند مٹھی کھولتا بند کرتا وہ کتنا مضطرب تھا، صاف دکھائی دیتا تھا۔ ابراہیم صاحب، یہ وقت پردے ڈالنے کا نہیں ہے، ہمارے گھر کی عزت داؤ پر لگی ہے۔ اگر کچھ پتہ ہے تو پلیز بتا دیں۔ ابا جی السلام علیکم۔ ابراہیم کی توجہ فائقہ کی طرف ہو گئی۔ انہوں نے بس دانیال کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ میری سائم سے بات کروا دیں۔ فائقہ کے لہجے میں پورا یقین تھا جیسے اب فون سائم کے ہاتھ میں جائے گا اور وہ اگلے لمحے اس کی آواز سن رہی ہوں گی۔ مگر ابا جی کی بات سن کر ان کی رنگت فک ہو گئی۔ ان کی رنگت دیکھ کر ابراہیم کا دل دہک سا رہ گیا۔ سائم تو کل ہی واپس آ گیا تھا، انہوں نے مرے لہجے میں بتایا۔ یہ سن کر سمینا نے مزید اونچی آواز سے رونا شروع کر دیا۔ دیکھا، میں کہہ رہا تھا اتنا پارسا نہیں ہے آپ کا بیٹا کہ شرافت سے وہاں بیٹھا رہتا۔ وہ آیا اور زیبی کو وہ ورغلا کر ساتھ لے گیا۔ وہ پارسا نہیں تو کیا تمہاری زیبی پارسا ہے؟ وہ کیوں بھاگی؟ ننھی بچی ہے جو ٹافی کے لالچ میں ساتھ چلی گئی ہے۔ فائقہ پھٹ پڑی۔ اس نئی آفات نے سب کو بوکھلا دیا تھا۔ قصوروار دونوں بچے تھے اور دونوں گھر ایک دوسرے پر الزام رکھ رہے تھے۔ خدا کے لیے آپ لوگ چپ ہو جائیں۔ ابراہیم نے بلند آواز میں دونوں خواتین کو خاموش کروا دیا۔ کیا یہ وقت آپس میں لڑنے جھگڑنے کا ہے؟ اگر آپ کے گھر کی عزت داؤ پر لگی ہے تو میرا بیٹا بھی مشکل میں پڑ سکتا ہے۔ ہمیں مل کر انہیں ڈھونڈنا ہے۔ سائم اسے کہاں لے کر جا سکتا ہے یہ صرف آپ لوگ بتا سکتے ہیں۔ دانیال کے دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا۔ میرا موبائل لاؤ، میں اس کے دوستوں سے پتہ کرتا ہوں۔ ابراہیم نے فائقہ سے کہا تو وہ ناگواری سے سمینا کو دیکھتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ تب ہی روشان نے ہامتی کامتی بھاگتی ہوئی آئی۔ امی، دانیال جلدی گھر چل لے، ابو کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ گھر سے بھاگنے والے یہ تھوڑی سوچتے ہیں کہ پیچھے گھر والوں پر کیا گزرے گی۔ زبیریہ کمرے میں موجود اکلوتے پلنگ پر چوکڑی مارے دیوار سے ٹیک لگائے دونوں ہاتھ گود میں رکھے خاموشی سے سامنے بیٹھے سائم کو دیکھ رہی تھی، جو بیڈ کے کنارے دونوں پاؤں لٹکائے کرسی پر بیٹھا موبائل پر مصروف تھا۔ یہ مراد کے گھر کا سرونٹ کوارٹر تھا۔ مراد کو قائل کرنا کہ انہیں چند گھنٹوں کے لیے یہاں ٹھہرنے دیں بہت مشکل مرحلہ تھا۔ سائم ہی جانتا تھا کہ اس نے مراد کو کن دقتوں سے منایا تھا۔ مراد کے گھر والے کہیں گئے ہوئے تھے اور سائم جانتا تھا کہ مراد گھر میں اکیلا ہوگا۔ دونوں رات کے 2 بجے وہاں پہنچے تھے۔ مراد چوکیدار کی نظر سے بچا کر انہیں اندر لایا تھا۔ انہیں صبح 5 بجے کی ٹرین سے نکلنا تھا اور تب تک کے لیے یہ ایک محفوظ پناہ گاہ تھی۔ سوری، میں گیسٹ روم بھی کھلوا سکتا تھا مگر میں کوئی رسک لینا نہیں چاہتا۔ مراد کے لہجے میں جھنجھلاہٹ تھی جیسے وہ ان کی مدد کر کے پچھتا رہا ہو۔ وہ بات کرتے ہوئے زبیریہ کی طرف نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اسے یہ لڑکی بہت بری لگ رہی تھی۔ وہ سائم کی خاطر اپنے گھر والوں کو چھوڑ آئی تھی۔ یہ بات اسے موزن میں جتنی بھی
اٹریکٹ کرتی تھی، یہ بات اسے موویز میں جتنی بھی اٹریکٹ کرتی ہو، اس وقت اسے یہ سب بہت برا لگ رہا تھا۔ بس وہ اس دوستی کے نام پر بلیک میل ہو گیا تھا۔ اس سے رہ رہ کر راتا کا خیال آ رہا تھا، نہیں یار، تم نے ہمارے لیے بہت کیا ہے، ہم صبح ہونے سے پہلے ہی نکل جائیں گے۔ سائم نے ممنوع انداز میں مراد کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مراد نے اس کا ہاتھ ہٹا دیا۔ وہ چاہتا تھا یہ چند گھنٹے منٹوں میں گزر جائیں۔ تم لوگ ریسٹ کرو، میں کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ کھانے کی ضرورت نہیں مراد بھائی، زبیریہ نے جلدی سے کہا۔ بھائی کا لفظ بھالے کی طرح مراد کو لگا تھا، تب ہی وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ سائم نے موبائل سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ گھر میں کیا ہو رہا ہوگا؟ رات کے 2 بجے سب سکون سے سو رہے ہوں گے۔ سائم نے موبائل پاور آف کر دیا۔ تمہیں اپنے گھر والوں کی ذرا پرواہ نہیں؟ وہ چڑ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ میں اس وقت تمہارے ساتھ ہوں، صرف تمہارے لیے سوچ رہا ہوں۔ تم آدھی یہاں ہو اور آدھی وہاں۔ سائم کے ایک جملے نے لڑکے اور لڑکی کی فطرت کو کھول کر بیان کر دیا تھا۔ تب ہی تو لڑکیاں ایسی صورتحال میں ثابت قدم نہیں رہتی، ہمیشہ 2 حصوں میں بٹی رہتی ہیں۔ میں نے تو کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ گھر سے بھاگ کر شادی کروں گی، زبیریہ نے دکھی لہجے میں کہا۔ ہاں، میں تو بچپن میں پلاننگ کرتا آ رہا ہوں۔ زبیریہ کی براؤن آنکھوں میں تکیہ سا تاثر تھا۔ تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ میری مجال ویسی سچویشن تو کچھ فلمی سی ہے۔ سائم نے ٹرے پاس کھینچ کر ڈھکن اٹھایا۔ دعا کرو زبیریہ زیادہ فلمی نہ ہو جائے۔ ابھی مراد کے گھر والے شادی سے واپس آ جائیں یا اسٹیشن پر دانیال بھائی آ جائیں۔ زبیریہ کو سائم کا اطمینان غصہ دلانے لگا تھا۔ سائم نے بد مزہ ہو کر اسے دیکھا۔ اللہ نے صورت کیا اچھی دے دی، تم نے تو قسم ہی کھا لی ہے بات اچھی نہیں کرنی۔ سائم، سب ٹھیک ہو جائے گا نا؟ اندر کی کیفیت سے گھبرا کر اس نے سائم کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے 100% یقین ہے، ہم کوئی دھکے کھانے تو جا نہیں رہے۔ نانا کو منا کر نکاح کریں گے اور فوراً واپس آ جائیں گے، بلکہ آنے سے پہلے نانا سے کہیں گے وہ گھر میں بات کر لیں، اور مجھے پورا یقین ہے وہ سب ٹھیک کر لیں گے۔ اس کا ہاتھ تھپتھپا کے وہ تسلی دینے لگا۔ زبیریہ ہلکا سا مسکرائی۔ تھینک گاڈ اب یہ میکرونی کھا لیں جو ہم آلریڈی ٹھنڈی کر چکے ہیں۔ اس نے چمچہ بھر کے زبیریہ کی طرف کیا تو اس نے منہ کھول کر نوالا لیا۔ ابھی زیادہ ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ ٹھیک تو کر رہے ہیں، جب کوئی ان کو نہیں سنے گا تو وہ یہی کریں گے۔ یہ ان کی زندگی ہے، وہ جس طرح چاہیں گزاریں، کسی کو ان کے راستے میں نہیں آنا چاہیے۔ کھڑکی میں کھڑے مراد نے سرونٹ کوارٹر پر آخری نظر ڈالی اور سائٹ برابر کر کے مڑا۔ وہ کب سے خود کو تسلیاں دے رہا تھا تاکہ وہ چند گھنٹے سکون سے گزار لے۔ سامنے دیوار پر تصویریں لگی تھیں، ان کی فیملی پکچرز، جس میں ماما پاپا تھے، مراد خود تھا اور رادا۔ اس کے کندھے سے لٹکتی رادا، منہ چڑھاتی ہنستی مسکراتی، ایسی ہی تصویریں زبیریہ کے گھر کی دیواروں پر بھی لگی ہوں گی۔ وہ بے چین ہو کر بیڈ کے کنارے آ بیٹھا۔ تبھی اس کا موبائل گنگنانے لگا۔ فائقہ کی کال تھی۔ نہیں، وہ یہ کال نہیں ریسکیو کرے گا۔ یوں بھی رات کے اس پہر وہ سو رہے ہیں۔ خود کو دھوکہ دینے کے لیے وہ بیڈ پر دراز ہو گیا، مگر بیل وقفے سے ہوتی چلی گئی۔ اس نے جھنجھلا کر کال لی۔ آنٹی، اس وقت خیریت؟ سائم کہاں ہے؟ فائقہ نے چوٹتے ہی پوچھا۔ وہ ایک لمحے کو گڑبڑا گیا۔ گھر پر نہیں ہے۔ گھر پر ہوتا تو میں رات کے اس وقت اسے ڈھونڈنے کے لیے تمہیں کال کر رہی ہوتی۔ وہ اور زبیریہ، انہوں نے گھر چھوڑ دیا ہے۔ تم اس کے دوست ہو، کوئی اشارہ، کوئی بات، اس نے کچھ تو کہا ہوگا۔ مراد نے بے چینی سے پیشانی سہلائی۔ اف، مشکل تھی، وہ کس طرح التجا کر رہی تھی۔ سائم نے ہمیں بہت بڑی سچویشن میں پھنسا دیا ہے زبیریہ، وہ جانتی ہی نہیں اس کے گھر پر کیا قیامت ٹوٹی ہے۔ کیا ہوا؟ مراد کی آواز پھنس گئی۔ اس کے ابو ہاسپٹلائز ہیں، نہ جانے ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا۔ انہوں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ مراد نے بے بسی سے طلوع ہوتی صبح کو دیکھا۔ اس کی سوچوں کے گرداب میں پھنسی رات کب بنتی
بندی کب آزاں ہوئی اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا فائقہ نے اسے رات میں کال کی، مگر باہر دھند سے پاک روشن صبح تاریکی کی گود سے جنم لے رہی تھی۔ بہت بھیانک خواب تھا۔ زبیریہ ہڑبڑا کر جاگی، کرسی پر چھوٹا سائم بھی گھبرا کر اٹھا۔ کرسی پر جھولتا سائم بھی گھبرا کر اٹھا۔ کیا ہوا؟ زبیریہ حواس باختہ سی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ کوئی رو رہا تھا؟ کوئی بھی نہیں۔ زیبی میری طرف دیکھو، یہاں صرف ہم ہیں۔ سائم گھر کال کرو۔ زبیریہ کی نظر تکیے کے نیچے رکھے سائم کے موبائل پر پڑی تو جھٹ کر اس کی طرف بڑھایا۔ سائم نے موبائل ہاتھ سے لے کر جیب میں ڈال لیا۔ میں تم سے کہہ رہی ہوں گھر کال کرو۔ سائم نے پاس بیٹھ کر نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ہم اس وقت گھر کال نہیں کر سکتے۔ زبیریہ بے بسی سے اسے دیکھے گی۔ آئی ہوپ وہاں سب ٹھیک ہوگا۔ پھر بھی اگر تمہارے دل میں کوئی ڈاؤٹ ہے تو ہم واپس جا سکتے ہیں۔ زبیریہ کچھ لمحے اسے دیکھے گی، پھر نفی میں گردن ہلا دی۔ نہیں، میرے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ تمہیں اب جانا چاہیے۔ مراد کی آواز پر دونوں چونکے۔ سائم کھڑا ہوا۔ مراد کی آنکھیں سرخ اور چہرے پر اضطراب تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ سوری، ناشتہ نہیں کروا سکوں گا، راستے میں کچھ لے لیں گے۔ کیا بات کر رہے ہو یار، تم آلریڈی ہمارے لیے بہت کچھ کر چکے ہو۔ تھینکس یار، تم نے دوستی کا حق ادا کر دیا۔ سائم جذباتی ہو کر اس کے گلے آ لگا۔ زبیریہ نے اپنی جیکٹ پہنی، اسکارف لپیٹا۔ مراد خاموشی سے زبیریہ کو دیکھ رہا تھا۔ کیا میں بتاؤں کہ اس کے فادر ہاسپٹلائز ہیں؟ شاید یہ رک جائے۔ کیا ہوا؟ سائم نے اس کی بے چینی بڑھتی ہوئی محسوس کی۔ کچھ نہیں، تم لوگ فریش ہو جاؤ، میں تم لوگوں کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ گہری سانس لے کر خود کو کمپوز کرتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ ہو سکتا ہے باپ کی بیماری کی خبر سن کر وہ رک جائے، مگر وہ اپنے گھر میں کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تب ہی اس نے انہیں اسٹیشن ڈراپ کرنے کے بعد فائقہ کو کال کی تھی۔ ہسپتال کے سرد کارڈ میں کالی شال اوڑھے روشانے اتنی حواس باختہ تھی کہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ بیمار باپ کے لیے دعا مانگے، زبیریہ کی تلاش میں نکلے، شوہر کی فکر کرے جس کی آنکھوں میں خون اترا تھا، یا فون کر کے ماں کی خیریت پوچھ لے جسے وہ عجیب سی حالت میں چھوڑ آئی تھی۔ ساجدہ سمینا کے پاس رک گئی تھی۔ دانیال سرمد کو ہسپتال چھوڑ کر فائقہ کی کال پر جا چکا تھا، اور تایا ابو اس نے چھڑی لے کر دور سے آتے تایا ابو کو دیکھا تو دوسرا ہرٹ کا احساس ہوا۔ ساری دوڑ دھوپ زبیر صاحب کر رہے تھے، وہ اکیلی نہیں تھی۔ تایا ابو ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ ہاں انشاءاللہ۔ وہ تھک کر کرسی پر بیٹھ گئے۔ دانیال کی کال آئی۔ نہیں میں نے کی تو انہوں نے جھڑک دیا۔ روشانے نے آنسو پیے اور پاس بیٹھ گئی۔ اب مت کرنا، کچھ پتہ چلا تو بتا دے گا۔ انہوں نے آنکھیں موند لیں۔ روشانے کا دل چاہا ان کے کندھے پر سر رکھ کر سارے آنسو بہا دے، اور وہ نرمی سے اس کا سر تھپکتے رہے، مگر وہ ڈر گئی۔ اگر تایا ابو بھی رو پڑے تو؟ ایک بار فون کر کے اپنی ماں کا پوچھ لو، انہوں نے بند آنکھوں سے کہا تو وہ ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھنے لگی۔ کیا پوچھتی؟ جانتی تو تھی کہ ماں کی حالت کیا ہے۔ ساجدہ سمینا کو سنبھالتے سنبھالتے ہار گئی۔ سمینا کے اندر کا خوف امڑ امڑ کر باہر آ رہا تھا۔ خود ہی سوال کرتی اور جواب کا سوچ کر ہی ڈر جاتی تھیں۔ ابھی لوگ سرمد کی عیادت کو آئیں گے، روشانے کا پوچھیں گے تو کہہ دوں گی باغ کے پاس ہسپتال میں ہے، لیکن اگر انہوں نے زبیریہ کا پوچھ لیا تو میں اس کا کیا جواب دوں گی؟ انہوں نے ڈر کر ساجدہ کا پلو پکڑ لیا۔ ان کی لمبی زبانیں کیسے کاٹوں گی؟ یہ کام تو عزت دار لوگ کرتے ہیں، اور ہماری عزت تو وہ اپنے ساتھ لے گئی۔ بے عزتی کا اشتہار لگا گئی ہے۔ اب بتائیں آپا کس کو جواب دیں گے؟ وہ آ جائے گی۔ ساجدہ نے بے بسی سے اس کے بین سن کر تسلی دی۔
نہیں آئے گی اور اللہ کرے کبھی نہ آئے۔ کیا کہہ رہی ہو آپا؟ سب سے کہہ دیں باپ ہسپتال گیا تھا مگر میت زبیریہ کی آئی ہے۔ وہ بین بھول کر صفاقی سے گویا ہوئی ساجدہ دہک گئی۔ اللہ نہ کرے کیسی باتیں کرتی ہو، ناخن سے گوشت جدا ہوتا ہے، نہ کھوک سے جنی اولاد کو جیتے جی مارا جا سکتا ہے۔ نادانی کر گئی ہے، دانیال ڈھونڈنے گیا ہے، واپس لے آئے گا۔ دانیال سے کہیں واپس آ جائے۔ سمینا نے سختی سے گال رگڑ کر آنسو صاف کیے اور کھڑی ہو گئی۔ مجھے اب زبیریہ نہیں چاہیے، میں نہیں جانتی زبیریہ کون ہے، میری صرف ایک ہی بیٹی ہے، روشانے۔ سمینا نے اپنا کلیجہ نوچ کر اس پر ایزی رکھ دی تھی۔ ساجدہ نے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ آج وہ لڑکی اپنی ماں کی دعاؤں سے بھی نکل گئی تھی۔ ٹرین کھڑی تھی اور اسٹیشن کی مخصوص گہما گہمی اپنے عروج پر تھی۔ چائے ناشتے کی آوازیں، اترتے چڑھتے مسافر، بچوں کا شور شرابہ، بکسے گھسیٹتے، وزن اٹھاتے کلی، وہ دونوں بھی ایک ڈبے میں سوار ہو گئے تھے۔ زبیریہ نے بیگ پیک اتار کر کوہنی تلے دبا لیا۔ میں کچھ کھانے کو لے آؤں؟ سائم کو یاد آیا، مراد نے کہا تھا ناشتہ راستے سے لے لیں گے۔ بعد میں نہ مراد نے کہا نہ سائم کو خیال آیا۔ نہیں مت جاؤ، زبیریہ نے گھبرا کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ اگر ٹرین چل گئی؟ سامنے بیٹھی اونی ٹوپی اور لنڈے کی اونی چادر اوڑھے بھاری بھرکم عورت نے دلچسپی سے سامنے بیٹھے سائم اور زبیریہ کو دیکھا۔ اپنی وضوقتہ اور حال و حلیے سے دونوں خاصے امیر گھرانے سے لگ رہے تھے۔ ایسی تھوڑی چلے گی، میں آ جاؤں گا اگر تم ڈبہ بھول گئے۔ وہ مزید حواس باختہ ہوئی۔ یار میں کوئی بچہ ہوں؟ سائم نے جھنجھلا کر بازو چھڑوایا اور سامنے بیٹھی خاتون سے مخاطب ہوا۔ آنٹی پلیز تھوڑی دیر اس کا خیال رکھیے گا، میں ابھی آتا ہوں۔ ہاں ہاں تسلی سے بیٹھو، ٹرین چلنے میں ابھی وقت ہے، بھائی کو چیزیں لے آنے دو۔ خاتون نے اپنی سمجھ کے مطابق کہا اور بھائی کا لفظ سن کر دونوں جی بھر کے بدمزہ ہوئے۔ تبھی ڈبے میں بھانت بھانت کی چیزیں بیچنے والے داخل ہو گئے تو سائم نے وہیں سے بسکٹ اور آلو والا نان خرید لیا۔ زبیریہ نے اطمینان کا سانس لیا۔ جن رستوں کو قدم پہچانتے تھے وہ اب پیچھے رہ گئے تھے اور اجنبی راستوں پر وہ ایک قدم بھی سائم کی مرضی کے بغیر نہیں رکھ سکتی تھی۔ لگتا ہے پہلی بار ٹرین میں سفر کر رہے ہو؟ لگتا ہے پہلی بار ٹرین میں سفر کر رہے ہو۔ خاتون کی دلچسپی بڑھی اور انٹرویو شروع ہو گیا۔ جی، زبیریہ نے مختصر جواب دیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ نانا کے پاس۔ چائے والے کی آواز پر سائم چائے لینے لگا۔ یہ جو تمہارا بھائی ہے یہ بھی ساتھ ہے یا کوئی اور بھی ہے؟ وہ میرا بھائی نہیں ہے، زبیریہ نے دانت پیسے۔ سائم دھپ سے زبیریہ کے برابر بیٹھا۔ چاہے سے زیادہ زبیریہ کو سمجھانا تھا کہ وہ مزید پول مت کھولے۔ خاتون کی آنکھ اہل آئی۔ تو پھر کون ہے؟ میرا کزن ہے۔ ہائے ہائے، گھر والوں نے جوان لڑکی کو کزن کے ساتھ اتنے لمبے سفر پر بھیج دیا ہے۔ دیکھیے آنٹی، ہم دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ہمارے نانا بیمار ہیں اس لیے ہم ان کے پاس جا رہے ہیں۔ آپ کے سوال جواب ختم ہو گئے ہوں تو ہم سکون سے بیٹھ جائیں۔ سائم نے کوشش کی کہ لہجہ نرم رہے مگر لہجہ اچھا خاصا بدلحاظ ہو گیا تھا۔ خاتون بڑبڑانے لگیں۔ سائم زبیریہ کے کان پر جھکا مگر سرگوشی کرنے سے پہلے نظر بھٹک گئی۔ ٹرین جیسے پوری رفتار سے دوڑی تھی۔ زبیریہ نے گردن گھما کر اسے دیکھا، پھر اس کی نظروں کے تعاقب میں کھڑی سے باہر دونوں جیسے برف کے مجسمے ہو گئے تھے۔ دانیال اور ابراہیم کو نہیں، گویا موت کے فرشتوں کو دیکھ لیا تھا۔ اگر وہ سیدھے اسی ڈبے کی طرف آئے تو، مگر دونوں کا رخ غالباً بزنس کلاس کی طرف تھا اور ٹرین اب بھی ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ کتنا وقت لگتا انہیں وہاں سے یہاں آنے میں؟ سائم کے ذہن میں تیزی سے کام کیا۔
ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، مگر اس تیزی سے زبیریہ کا ذہن کام نہیں کر پایا تھا۔ سائم کا ہاتھ تھامے ٹرین سے اترتے اور تیزی سے ہجوم میں گم ہوتے اسے یاد ہی نہیں رہا تھا کہ اس نے اپنا بیگ نہیں اٹھایا تھا، جس میں اس کے کپڑے اور دیگر ضروری سامان تھا۔ دونوں اسٹیشن سے کچھ دور ایک نیم باختہ مکان کی اوٹ میں رکے تھے۔ زیبی تھک کر زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ سائم نے اپنا بیگ اس کے قریب پھینکا۔ سمجھ میں نہیں آتا انہیں کیسے خبر ہوئی۔ ہم ٹرین کے ذریعے جائیں گے، ہم نے سوائے مراد کے اور کسی سے ذکر نہیں کیا تھا، لیکن اگر اسے بتانا ہوتا تو ہمارے لیے اتنا کچھ کیوں کرتا؟ زبیریہ نے خاموشی سے سائم کا بیگ کھولا، پانی کی چھوٹی بوتل نکالی، پھر ایک دم چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ سائم، میرا بیگ۔ سائم نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ کہاں رکھا تھا وہ؟ زیبی نے دماغ پر زور ڈالا۔ ٹرین میں رہ گیا۔ حد کرتی ہو یار، سائم جھنجھلا کر دونوں ہاتھ جھٹکے۔ شکر ہے میں نے اپنا بیگ تمہارے حوالے نہیں کر دیا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ کچھ نہیں۔ اس کی اتری صورت دیکھ کر سائم کو ترس آ گیا۔ پانی پیو۔ زبیریہ نے خاموشی سے بوتل منہ کو لگائی۔ سائم نے اپنا موبائل نکال کر آن کیا۔ میسیجز اور کالز کی بھرمار تھی۔ آخری میسیج فائقہ کی طرف سے تھا، جسے پڑھ کر سائم نے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ مجھے بھی پانی دو، حلق میں کانٹے سے اگ آئے تھے۔ زبیریہ نے بوتل اس کی طرف بڑھائی۔ سائم نے 2 گھونٹ لیے اور ڈھکن لگا دیا۔ اب کیا ہو گیا؟ اگلی ٹرین کب آئے گی؟ سائم خاموشی سے آ کر اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ یہاں کیوں بیٹھ گئے ہو؟ جانا نہیں ہے کہاں؟ سائم نے بے دہانی سے زمین پر لکیریں کھینچی۔ نانا کے پاس۔ زبیریہ نے تعجب سے اسے دیکھا۔ وہ ہمارا سن کر یہاں آ رہے ہیں، مما نے میسج کیا تھا۔ زبیریہ نے پورا منہ کھول لیا۔ کیا سائم؟ اب کیا کریں گے؟ مکڑی آپ اپنے جال میں پھنس گئی تھی۔ سائم اب کیا کریں؟ زبیریہ نے اس کا کندھا بوچھ کر اپنا سوال دہرایا۔ میں نہیں جانتا۔ اس نے بے بسی سے دور کچے پکے مکانوں پر اترتی دھوپ کو دیکھا، دھوپ جس میں ابھی حدت نہ تھی۔ سمینا سرمد صاحب کے بے جان ہاتھ پیشانی ٹکائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ سرمد صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ڈاکٹر نے منع کیا تھا انہیں کسی قسم کا ذہنی دباؤ نہیں دینا، مگر وہ انہیں پرسکون رکھیں تو کیسے؟ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں اچھی ماں نہیں بن سکی، اس کی تربیت نہیں کر سکی، اچھے برے کی تمیز نہیں سکھا سکی۔ امی بس کریں، اب خود کو کوسنے کا کیا فائدہ؟ وہی بے عقل نکلی۔ اس سب میں آپ کی کیا غلطی؟ روشانی نے تسلی دینا چاہی۔ میری تو غلطی ہے، نہ اللہ کا حکم یاد رہا، نہ معاشرے کے تقاضے۔ جوان لڑکے کو کھلم کھلا اپنے گھر میں آنے جانے کی اجازت دی، لڑکی کو خود اس کے ساتھ بھیج دیتی تھی۔ ہائے سرمد صاحب، فالج تو مجھے ہونا چاہیے تھا۔ سمینا بلک بلک کر رو رہی تھی۔ گناہگار تو میں بھی تھی۔ سرمد نے اذیت کے ساتھ آنکھیں موند لیں۔ روشانی نے بمشکل سمینا کو کمرے سے باہر لائی، جہاں زبیر صاحب کے پاس دانیال کھڑا تھا۔ سمینا کو بٹھا کر وہ ان کے پاس چلی آئی۔ عزت و غیرت کے معاملے تھانے میں حل نہیں ہوتے۔ روشانی کا دل دہک سا گیا۔ تو کیا کروں؟ میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ دانیال بگڑا۔ دانیال تحمل سے کام لو۔ انہوں نے بیٹے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، مگر دانیال کا ضبط جواب دے چکا تھا، اور اس کے تیور ابراہیم نے بھی دیکھے تھے۔ تب ہی تو فون کر کے مراد کی منتیں کر رہے تھے۔ وہ اسے لے کر نانا کے پاس نہیں جا سکتا۔ فائقہ نے اسے میسج کر دیا تھا۔ مگر مراد بیٹا، وہ تم سے رابطہ ضرور کریں گے، اس سے کہو مجھ سے بات کریں، میں اس کا باپ ہوں، دشمن نہیں۔ دانیال اس پر اغوا کا الزام لگا رہا ہے۔ ماں باپ کے دباؤ میں زبیریہ نے بھی یہی کہا تو وہ بہت بری طرح پھنسیں گے۔ مگر زبیریہ ایسا کیوں کہے گی؟ وہ تو اس سے محبت کرتی ہے، مراد ہکلایا۔ جہنم میں جائے محبت وہ پھٹ پڑے۔ دانیال اور پولیس سے پہلے میرا سائم تک پہنچنا ضروری ہے۔ تمہاری سمجھ میں میری بات آ رہی ہے یا نہیں؟ جی انکل، میں سائم سے رابطے کی کوشش کرتا ہوں۔ آئی ہو وہ مجھ سے کانٹیکٹ ضرور کرے گا۔ مگر سائم نے مراد سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ اسے شک تھا کہ دانیال کو ان کے بارے میں مراد نے بتا دیا تھا۔ سادہ سا کمرہ، اسلامی تاریخی قانونی کتابوں سے بھرا ہوا تھا۔ کمرے میں فرشی نشست کا اہتمام تھا۔ کمرے کی واحد کھلی کھڑکی سے دھوپ اندر آ رہی تھی، مگر سرد ہوا دھوپ کی شدت کو کملا رہی تھی۔ مولانا عبد الرحمن ایک موٹی کتاب کی ورق
گردانی میں مصروف تھے۔ ان کے عین سامنے سائم اور زبیریہ گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھے نئے طالب علموں کی طرح گھبرائے ہوئے تھے۔ گھبراہٹ میں انگلیاں مروڑتی زبیریہ نے عبدالرحمن صاحب کو دیکھا۔ سائم اپنا مدعا بیان کر چکا تھا، انہوں نے سنایا نہیں، بس وہ مسلسل ورق گردانی کر رہے تھے۔ زبیریہ نے بے چینی سے سر پر موجود اسکارف کو مزید ٹھیک کیا۔ سرمد صاحب نے انہیں متوجہ کیا۔ کھڑکی بند کر دو بیٹا، ہوا سرد ہے، انہوں نے نرمی سے کہا، تو سائم اٹھ کر کھڑکی بند کر دی۔ ہوا کا راستہ رک گیا تھا، مگر کھڑکی کے شیشے دھوپ اور روشنی کو نہیں روک سکتے تھے۔ میرے بارے میں کس نے بتایا؟ ایک دوست نے، اس نے آپ سے قرآن پاک پڑھا تھا۔ کون؟ انہوں نے کتاب سے نظر اٹھا کر دونوں کو دیکھا۔ نام نہیں بتا سکتا، اس سے وعدہ کیا ہے، سائم بولا۔ مولانا صاحب مسکرائے اور کتاب میں نشانی لگا کر کتاب بند کر دی۔ ماشاء اللہ، وعدہ نبھانا آتا ہے، اچھی بات ہے۔ پھر وہ زبیریہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ بیٹی، آپ کا کیا نام ہے؟ زبیریہ۔ پورا نام؟ زبیریہ سرمد۔ ماشاء اللہ، پیارا نام ہے۔ سرمد صاحب کہاں ہیں؟ جی، زبیریہ ان کے اچانک سوال پر گڑبڑا گئیں۔ نکاح کرنے آئی ہیں تو باپ بھائی کو تو ساتھ ہوگا۔ زبیریہ نے گھبرا کر سائم کو دیکھا، اس نے کھنکھار کر گلا صاف کیا۔ سر، ہمارے پیرنٹس راضی نہیں ہیں، اس لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ میں عاقل و بالغ ہوں، اپنے بارے میں فیصلے کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ ہمیں پورا حق ہے کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں۔ بالکل، انہوں نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ سائم کے اندر اطمینانیت کا احساس جگایا تو اپنا موقف مزید مضبوط کیا۔ اس بات کی اجازت تو ہمارا مذہب بھی دیتا ہے۔ بالکل دیتا ہے، لڑکے اور لڑکی کی مرضی کے بغیر نکاح غلط ہے۔ مگر انہوں نے ہلکا سا وقفہ دیا، مگر ولی کی اجازت بھی تو ضروری ہے۔ ولی؟ زبیریہ نے تعجب سے دہرایا۔ جی بیٹی، آپ کا باپ، بھائی یا کوئی محرم رشتہ۔ کنواری لڑکی کے نکاح کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہے۔ ہاں، بیوہ یا مطلقہ کو اپنی مرضی کی اجازت ہے، انہوں نے دھیمے لہجے میں سمجھایا۔ وہ لوگ مان رہے ہوتے تو پرابلم ہی کیا تھی؟ سائم جھنجھلایا۔ تو انہیں مناؤ، مگر اس طرح گھر سے بھاگ کر والدین کی رضامندی کے بغیر نکاح کرنا ہرگز مناسب نہیں، جبکہ ماں باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ انہوں نے دونوں کے چہروں پر پھیلی ناگواری کو بغور جانچا۔ سائم، گھر سے بھاگنے کا حوصلہ ہے تو گھر میں رہ کر اپنی بات منوانے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے۔ ابھی کم عمر ہو، جا کر اپنی تعلیم پر توجہ دو، ایک وقت آئے گا جب وہ لوگ تمہاری بات سنیں گے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اور بیٹی، تم برداشت کر لو گی، ساری زندگی تمہارے نام کے ساتھ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کا لیبل لگے گا؟ زبیریہ کی نظریں جھک گئیں۔ سر، آپ سمجھتے نہیں ہیں، سائم جھنجھلا گیا۔ اس کے گھر والے زبردستی اس کی منگنی کہیں اور کر رہے ہیں۔ بیٹا، تقدیر ہم نہیں لکھتے، تقدیر اللہ لکھتا ہے۔ یہ انہوں نے زیبی کو دیکھا۔ یہ اگر تمہارے نصیب میں لکھی ہے تو اسے کوئی اور نہیں لے جا سکتا، اور اگر تمہاری تقدیر میں تم دونوں کا ساتھ نہیں تو گھر سے بھاگنا بھی بے فائدہ ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے سر، آپ کا شکریہ، ہم نے آپ کا بہت وقت ضائع کیا۔ سائم ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا، اس نے نو عمر چہرے پر ناگواری نمایاں تھی۔ زبیریہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ زبیریہ، چلو۔ زبیریہ نے سر اٹھا کر عبدالرحمن صاحب کو دیکھا۔ ان کی شفقت بھری مسکراہٹ پر سرمد صاحب کی مسکراہٹ کا شہابہ ہوتا تھا۔ وہ ذرا سا آگے کو جھکے اور اپنا ہاتھ زیبی کے سر پر رکھا۔ میرے بچوں، اللہ تم دونوں کو سیدھا راستہ دکھائے، میرا رب تمہارا حامی و ناصر ہو۔ وہ کسی بھاری سل کی طرح وہیں گڑ گئی تھی۔ کائنات پر چھائی خزاں کی سرسراہٹیں، سرمئی سڑک شام کے دھندلکے میں ڈوبی کچھ اور سیاہ لگ رہی تھیں۔ اتنی دیر میں تو نکاح کا خطبہ 3 بار پڑھا دیتے، جتنی دیر انہوں نے ہمیں لیکچر دیا ہے۔ سائم نے جھنجھلا کر خشک پتوں کو اپنے قدموں تلے روندا۔ نکاح ہو جاتا تو دونوں اپنے اپنے گھر کی حدت بھری فضا میں بیٹھے گھر والوں کی گرما گرم سن رہے ہوتے۔ زبیریہ کی مسلسل خاموشی پر سائم نے گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ گم سم خاموش اسی اداس شام کا حصہ لگ رہی تھی۔ سائم نے محسوس کیا وہ ایک پاؤں دبا کر رکھ رہی تھی، اور ایسا کرتے ہوئے ہلکی سی تکلیف کے آثار اس کے چہرے پر آ جاتے۔ کیا ہوا؟ وہ فکر مندی سے رک گیا۔
کچھ نہیں، زیبی کی تھکی تھکی نگاہوں نے بیٹھنے کے لیے جگہ تلاشی، پھر وہیں فٹ پاتھ کے کنارے بیٹھ کر اپنا جوتا اتارنے لگی۔ سائم نے دیکھا اس کے پاؤں کا انگوٹھا سوج رہا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ سائم نے بے اختیار اس کے پاؤں پر ہاتھ رکھا۔ رہنے دو یار، دیکھنے دو، شاید کہیں بھاگتے ہوئے ٹھوکر لگ گئی۔ یہ تو بہت سویلنگ ہو رہی ہے، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ہم کوئی میڈیسن لے لیتے۔ سائم نے نرمی سے انگوٹھے کو سہلایا۔ زبیریہ کے منہ سے سسکاری نکلی۔ میں نے تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایسا کہتے ہوئے اس کی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر آئیں۔ سائم دکھی سا ہو گیا۔ زیبی کا اترا چہرہ مدھم رنگت، آنکھوں میں بھنور۔ سائم، اپنے نانا کو کال کرو، وہ جہاں ہیں ہم وہاں چلے جاتے ہیں۔ اس طرح سڑکوں پر کب تک بھٹکیں گے؟ تم تھک گئی ہو؟ سائم نے آہستہ سے اس کے آنسو صاف کیے۔ مجھے ڈر بھی لگنے لگا ہے، رات ہو جائے گی، ہم کہاں جائیں گے؟ زیبی نے سر اٹھا کر درختوں کو دیکھا اور خوف زدہ ہو کر شام کی آخری ہچکی کو سنا۔ سائم تیزی سے کھڑا ہو گیا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، ہمیں رات ہونے سے پہلے کچھ کرنا ہوگا، مگر پہلے تمہارے انگوٹھے کے لیے میڈیسن لیتا ہوں۔ اس کو بھول جاؤ، وہ کرو جس کے لیے ہم نے اتنا بڑا رسک لیا ہے۔ زبیریہ پھٹ پڑی۔ جسٹ ریلیکس، آؤ میرے ساتھ۔ سائم نے ضبط سے کام لیا۔ زبیریہ کی حالت بتاتی تھی وہ کسی بھی لمحے ہسٹرک ہو کر چلنے لگی تھی۔ پتہ نہیں کیوں سائم کو لگتا تھا نکاح کرنا اتنا مشکل ہے۔ کوئی مولوی صاحب 2 بول پڑھائیں گے، 3 بار قبول ہے، وہ آرام سے گھر جا کر ماں کے ہاتھ کی بنی اسپیگٹیز کھا رہے ہوں گے، مگر اس چھوٹی سی مسجد کے چھوٹے قد والے مولوی صاحب دعا سن کر یوں چلائے کہ ان کی سفید لمبی داڑھی کانپ گئی۔ تم نے کیا مسجد کو اپنی آوارگیوں کا مرکز بنا کر رکھا ہے؟ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، گھر سے بھاگنے والوں کی پناہ گاہ نہیں۔ لیکن شریعت ہمیں اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ شریعت پڑھی ہوتی تو یوں لڑکی بگار کر لاتے؟ انہوں نے سیدھا اپنے جوتے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور ساتھ پکارنے لگے، سرائے محمد علی، انہیں اٹھا کر اندر بند کرو، میں انہیں شریعت کا سبق پڑھاؤں۔ سائم نے زبیریہ کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے دوڑ لگا دی۔ تم یہی سائڈ پر کھڑی ہو جاؤ، میں میڈیسن لے کر آتا ہوں۔ سائم نے نسبتاً کم رش والے میڈیکل سٹور کا انتخاب کیا۔ وہ دونوں اپنے علاقے سے بہت دور تھے۔ سائم سٹور کے اندر چلا گیا۔ زبیریہ نے اپنا دکھتا ہوا پاؤں جوتے سے نکال کر جوتے کے اوپر رکھا۔ اس کے انگوٹھے سے خون بہنے لگا تھا۔ امی! تکلیف کے احساس کے ساتھ اسے ماں یاد آ گئی۔ اب تک تو اس نے گھر سر پر اٹھا لینا تھا اور گھر والوں نے اسے ہتھیلی کا چھالا بنا لینا تھا۔ سب کیا کر رہے ہیں؟ ابھی تصور جمع بھی نہ تھا کہ نسرین کی آواز نے اسے دہلا دیا۔ ہائے ہائے زبیریہ بی بی، یہ نسرین تھی، ان کی کالونی میں گھر گھر کام کرنے والی نسرین۔ یہ بھی قسمت کی ستم ظرفی ہی تھی کہ زبیریہ کو اس وقت یہاں کھڑے ہونا تھا جب نسرین اپنی بہن کے گھر سے واپس اپنے گھر جانے کے لیے نکلی تھی، اور شامت اعمال بہن کا گھر یہی پچھلی گلی میں تھا۔ زیبی بی بی، تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے سنا ہے اپنے عاشق کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی، وہ کہاں ہے؟ نسرین نے ادھر ادھر گردن گھمائی۔ زبیریہ اسکارف کھینچی، آدھا منہ چھپاتی پیچھے کو کھسکی۔ نکاح کیا یا ویسے ہی ساتھ رکھا ہوا ہے؟ توبہ توبہ، میرے منہ میں خاک، مگر تم جیسی لڑکیوں کا انجام تو یہی ہوتا ہے۔ اس ثانوی رنگت چکنے قد والی میلی عورت کو اس نے کبھی سلام کرنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ آج وہ سڑک کے کنارے کھڑی زبیریہ سرمد کو 2 کوڑی کر رہی تھی۔ اس سردی میں زبیریہ کے پسینے چھوٹنے لگے، حلق میں کانٹے اگ رہے تھے۔ ایسی باتیں مت کریں، سارا زمانہ تھو تھو کر رہا ہے، ایسی بدنامی، باپ بیچارہ ہسپتال پہنچ گیا، گھر والے منہ چھپا کر بیٹھے ہیں۔ ابو کو کیا ہوا ہے؟ زبیریہ نے تڑپ کر پوچھا۔
تمہیں کیا فرق پڑتا ہے ہسپتال پہنچے یا قبر میں، تم جیسی اولاد کے پیدا ہونے سے بہتر ہے بندہ بے اولاد ہی رہے۔ سائم نے باہر آ کر گزرتی ٹیکسی کو ہاتھ دیا، ٹیکسی رک گئی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا، زیبی کے پاس کسی عورت کو بات کرتا دیکھ کر وہ تیزی سے پاس آیا، زیبی کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے ٹیکسی میں سوار کیا۔ نسرین کانوں کو ہاتھ لگاتی رہی، آئے ہائے یہ لڑکے کے ساتھ بھاگی ہے۔ اور پھر جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیلی۔ زبیریہ اور سائم کا قصہ۔ ہسپتال میں پڑا باپ بہانے بنا بنا کر خود ہی رونے والی ماں، لوگوں کی زبانیں نہیں پھن پھیلائے سانپ تھے۔ اس گھر کا کوئی بھی فرد نظر آتا اسے ڈس لیتی۔ ایک بار زبیریہ اس منظر کو اپنے سامنے دیکھ لیتی کہ اس کے گھر والے کس اذیت میں ہیں تو شاید خود اذیت سہہ لیتی۔ محبت سے جدائی کی اذیت اس سے کہیں کم ہوتی۔ ثمینہ نے دانیال کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے، اب اس سے دفاع کرو دانیال، وہ اب اس قابل کہاں رہی ہوگی۔ ایک بار تو لاؤں گا، ایک بار تو حساب بے باک کروں گا، اس کا ایک ہی جواب تھا، اور جس سے حساب بے باک کرنا تھا وہ ایک پسماندہ علاقے کے گندے ٹوٹے پھوٹے گھر میں کھڑے بے وقوفوں کی طرح دیوار کو دیکھ رہے تھے۔ یہ بھی ان ہی کی دنیا کا حصہ ہے۔ جس ٹیکسی میں بیٹھ کر زیبی دھواں دھار روتی رہی تھی، اس نے انہیں ایک رات کے لیے ٹھکانہ فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا۔